بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الوضوء من الموتى عن ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت قلت لأم سلمة إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن سلمة وهو وهم، وإنما هو عن ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن سلمة وهذا الصحيح. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من الموتى. قال ابو عيسى وهو قول غير واحد من اهل العلم قالوا اذا وطئ الرجل على المكان القذر انه لا يجب عليه غسل القدم الا ان يكون رطبا فيغسل ما اصابه. یہ باب ناپاک زمین پر چلنے سے وضو کے سلسلے میں ہے. موتا مصدر میمی ہے اور الوطیو روندنا یعنی کسی چیز کے اوپر چلنا. ناپاکی کے اوپر چلنے سے یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ وضو کرنے کے بعد اور نجاست پر چلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ناپاکی اگر خشک ہے تو چاہے وہ خالص ناپاکی ہو یا مٹی میں ملی ہوئی ہو، پیر دھونے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ چلتے ہوئے اگر وہ لگی بھی تو تھوڑی دیر میں جھڑ جائے گی. اگر نہ جھڑے تو ہاتھ سے جھاڑ دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یطہرہ ما بعدہ، کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ولد ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں، انی امرأۃ اطیل ذیلی، کہ میرا دامن لمبا ہے. میں لمبا دامن یعنی میں اپنا جو کپڑے پہنتی تھی، یہاں دامن سے مراد وہ جو نیچے لٹکا ہوا کپڑا رہتا ہے، بہت لمبا رہتا ہے، جو زیادہ باعث سطر ہے، استر ہے. وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ، اور میرا چلنا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں ناپاک مٹی پر، ناپاک جگہ پر میرا چلنا ہوتا ہے. تو حضرت سلمہ نے اس کا جواب دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطہرہ ما بعدہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو حضرت سلمہ نے نقل فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یطہرہ ما بعدہ، کہ اس کی مابعد مٹی جو چلنے میں آ رہا ہے، جو مابعد مٹی زمین کا وہ حصہ جو مابعد آ رہا ہے، چونکہ پے در پہ چلا جا رہا ہے، تو مابعد کی مٹی اور مابعد کی زمین، مابعد کا جو حصہ ہے وہ اسے پاک کر دے گا. جسے ابھی یہی عرض کیا گیا کہ پے در پہ چونکہ چلنا ہوتا ہے تو پے در پہ چلنے سے یا تو خود بخود وہ ناپاکی جھڑ جائے گی، اور اگر نہ جھڑے تو ہاتھ سے جھاڑ دے. یہی ہے یطہرہ ما بعدہ، یعنی اگر ناپاکی لگی تو آگے کی جو پاک مٹی ہے وہ اس کو ختم کر دے گی. اگر تر ہے یا پیر تر ہے تو پھر پیر کا دھونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے پہلے یہی عرض کیا گیا ہے کہ ناپاکی اگر خشک ہے تو یہ مسئلہ ہے. لیکن اگر ناپاکی تر ہے یا پیر اگر تر ہے تو پھر پیر دھونا ضروری ہے، کیونکہ لا محالہ یہ ناپاکی کے اجزاء اس میں ضرور لگ جائیں گے، اس لیے کہ تراہٹ ہے. کیونکہ پیر تر ہو یا زمین اور مٹی جس میں ناپاکی ہے وہ تر ہو تو ناپاکی کے اجزاء اس میں لگ جائیں گے. لہٰذا جس جگہ گوبر
اور مٹی ملا کر کے لیپ دے دیا گیا ہے، جیسے لیپنا کہتے ہیں ہمارے یہاں جو غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ گوبر اور مٹی ملا کر کے لیپ دیا گیا کرتے ہیں، اس پر اگر بھیگا پیر لے کر کے چلیں گے تو اگر ناپاکی کا اثر پیر میں ظاہر ہو تو پیر کا دھونا ضروری ہے، اور اگر ناپاکی کا اثر پیر میں ظاہر نہیں ہے تو دھونا ضروری نہیں ہے۔ برخلاف اس صورت کے اگر ناپاکی تر ہو اور اس پر چلا جائے تو اس صورت میں اس کے اوپر چلنے سے پیر کا دھونا ضروری ہو جائے گا۔ دونوں میں فرق ظاہر ہے کہ ایک میں تر ہے اور ایک میں خشکی ہے، تراہٹ ہے اور ایک میں خشکی ہے، دونوں میں فرق اسی لیے کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام لوگوں کے پاس جوتے چپل نہیں ہوا کرتے تھے، وہ لوگ ننگے پیر چلتے تھے، گھر سے وضو کر کے چلتے اور مسجد آتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں پہنچ کر پیر دھوتے نہیں تھے، اور ہمارے یہاں کی مٹی میں اور عرب کی مٹی میں بہت فرق ہے۔ عرب کی مٹی بہت خشک ہوتی ہے، سنگریزہ اس میں ملا ہوا ہوتا ہے، اس میں اثرات پتھر کے ذرات اس میں ہوا کرتے ہیں، تو یہاں کی مٹی لیکن ہمارے علاقے کی مٹی چکنی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرب کی ہر جگہ کی مٹی خشک ہوتی ہے پانی کی قلت کی وجہ سے، برخلاف ہمارے علاقے کی تو کہیں پر مٹی خشک ہوتی ہے اور کہیں پر جو ہے خشک نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس قول سے بھی پتہ چلا، جو یہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں پہنچ کر پیر کو جو ہے نہیں دھویا کرتے تھے، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بتا رہی ہے کہ یطہرہ ما بعدہ، اس سے یہی پتہ چلا کہ اگر اس میں کوئی اثر ناپاکی کا ظاہر نہیں ہوا ہے تو وہ خود ہی آگے والی مٹی کا حصہ اسے پاک کر دے گی، اور بالفرض اگر نہیں جھڑے تو اس کو ہاتھ سے جھاڑ دینا۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ پیر خشک ہوں اور مٹی اور زمین اور مکان جہاں پر چلا جا رہا ہے وہ خشک ہوں، اور اگر تر ہو اس کو تو اس کی تفصیل آ گئی ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک چیز کو یہاں بیان فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس حدیث کو عن مالک ابن انس عن محمد ابن عمارہ عن محمد ابن ابراہیم عن ام ولدی لحود ابن ابراہیم ابن عوف عن ام سلمۃ ذکر کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہم ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف کی ام ولد سے مروی ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا ان محمد ابن ابراہیم ان ام ولد لحود ابن عبد الرحمن ابن عوف، یعنی حود ابن عبد الرحمن ابن عوف کی ام ولد کے سلسلے میں انہوں نے ذکر کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے، لیکن اصل میں وہ ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف ان ام سلمۃ کی روایت اصل میں یہی ہے اور یہی صحیح ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں بیان فرمایا ہے وہ صحیح ہے، اور حدیث بھی وہی بتا رہی ہے یطہرہ ما بعدہ۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مکان قذر میں ناپاک زمین میں چلنے سے تو پیر جو ہے یہاں وضو یعنی دھونا مراد ہے، چونکہ آدمی پیر سے چلتا ہے، پیر کا نچلا حصہ زمین پر لگتا ہے، تو وضو یہاں پر وضو مطلب یہ کوئی پیر کا دھونا ضروری ہے یا نہیں ہے، تو اس کی تفصیل آ چکی ہے کہ اگر خشکی ہے اور پیر میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا ہے تو اس میں پیر دھونے کی ضرورت نہیں، جس کی تعبیر وضو سے کی گئی ہے، اور اگر تراہٹ ہے تر ہے تو اس کی تفصیل بھی آ چکی ہے، تو وہاں پر اگر اثر اس کا ظاہر ہو گیا ہے تو دھونا ہے۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔